السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس پروگرام کو پورا دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ پلا ساقی کہ خمار آئے نہ آئے، پلا ساقی خمار آئے نہ آئے، یہ پھر دور بہار آئے نہ آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو کشتی، بحق کے خواجہ عثمانی ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید امین شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، برادر ذی قدر حضرت شہزادہ مفتی اعظم کچھ سید حسین شاہ باپو مدظ اللہ العالی و جمیع شہزادگان عرش مقام، سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندان، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم،
وہ اس راہ میں لامکاں کی گلی ہے، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے اور سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور مجھے اپنے وقت پر یہاں سے نکلنا بھی ہے، اس لیے بہت کوئی طویل گفتگو کرنے کی بجائے اختصار سے کام لیتے ہوئے جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس پر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ویسے میں آپ کی معلومات میں کیا اضافہ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اسی میدان کے اندر ایک مرد قلندر نے برسوں آپ کو سیرت مصطفیٰ کا درس آپ ہی کی زبان میں دیا، اور آپ نے حضرت مفتی اعظم کچھ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان فیض ترجمان سے ان کے محبت بھرے لب و لہجے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سنا، اور اس کی مہک سے ابھی تک آپ کے مشام جاں معطر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محبت اور مسلکی شناخت کے ساتھ دین متین کی خدمت کے جذبے کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں زندہ و تابندہ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جو راستہ ہمارے اسلاف نے اور بالخصوص 14ویں صدی میں امام اہل سنت نے اس طرح دیا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آج اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی میلاد کا مہینہ آ چکا ہے، اور پوری دنیا میں عاشقان رسول اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب کسی کے پاس حسن بہت زیادہ ہوتا ہے تو حسن کی بنیاد پر اس کے مزاج کے اندر جو ہے کچھ اکڑ پن سا آ جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر کہا گیا حسن والوں میں مروت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب کسی کے پاس فن بہت آ جائے، علم اور دولت کی فراوانی ہو تو وہ لوگوں کو فراموش کر دیتا ہے، وہ لوگوں کو بھول جاتا ہے، وہ لوگوں کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جب کسی کو مرتبہ ملتا ہے تو اعلیٰ لوگ ادنا لوگوں کو بھلا دیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن ہم کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے حسن کی طرح کسی کا حسن نہیں، ان کے جمال کی طرح کسی کا جمال نہیں، ان کے چہرے کی طرح کسی کا چہرہ نہیں۔ اللہ اکبر، ان کی سیرت کی طرح کسی کی سیرت نہیں، ان کی صورت کی طرح کسی کی صورت نہیں، ان کے مرتبے کی طرح کسی کا مرتبہ نہیں، ان کی بلندی کی طرح کسی کی بلندی نہیں، بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں اہل سنت ہر ایک کی بلندی کی حد متعین ہے، ہر ایک کی بلندی کی حد متعین ہے۔ تنہا اللہ کی مخلوق میں آمنہ کا لال ہے، اللہ نے جس کی بلندی کی کوئی حد متعین نہیں فرمائی، بلکہ فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ کی ہر پچھلی گھڑی سے آپ کی ہر پچھلی گھڑی سے آنے
والی گھڑی بہتر ہے. ہر وقت آپ کو بلندی نصیب ہو رہی ہے, ہر وقت آپ کو عروج نصیب ہو رہا ہے, ہر وقت آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. مرتبہ یہ کہ خدا ان کی رضا چاہے, مقام یہ کہ انبیاء اقصا میں ان کے پیچھے کھڑے رہیں, بلندی یہ کہ وہ لامکاں تک جائے. اللہ اکبر. ان کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر عرش کی عقل دنگ ہو جائے, چرخ میں آسمان آ جائے. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ایسی بلندی, اتنا مقام, اتنا مرتبہ, حسن بے مثال, کردار بے مثال. لیکن لوگ کہتے ہیں حسن والوں کو مروت نہیں ہوتی, لیکن میرے آقا جیسا حسن کسی کے پاس نہیں, اور ان سے زیادہ مروت کسی کے پاس. لوگ کہتے ہیں مرتبے کی بلندی کے بعد انسان کسی کو منہ نہیں لگاتا, لیکن حضور کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں, اس سے بلند مرتبہ کسی کا نہیں. بلکہ ایک بات آپ سے کہوں, حضور محبوب ہے, حبیب ہے. ابراہیم علیہ السلام خلیل, موسیٰ علیہ السلام کلیم, نوح علیہ السلام نجی, اسماعیل علیہ السلام ذبیح. لیکن اگر کوئی خلیل سے محبت کرے, خلیل اللہ سے, تو وہ اللہ کا خلیل نہیں بنتا. جو کلیم اللہ سے محبت کرے وہ کلیم اللہ نہیں بنتا. جو نجی اللہ سے محبت کرے وہ نجی اللہ نہیں بنتا. لیکن یہ شان مصطفیٰ ہے, جو حبیب اللہ سے محبت کرے وہ حبیب بن جایا. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اس کا تو بیان ہی نہیں ہے, تم جسے چاہو. حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے, جو ان سے محبت کرے وہ بھی خدا کا محبوب بن جائے. تو حضور کے پاس حسن بے مثال, مرتبے بے مثال, علم بے مثال. لیکن لوگ کہتے ہیں علم والے لوگوں سے محبت نہیں کرتے, حسن والے محبت نہیں کرتے, بلند لوگ ادنا لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں یہاں آ کر غلط ثابت ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ حسن, سب سے زیادہ علم, سب سے زیادہ تقوی, سب سے زیادہ مرتبہ ہونے کے بعد بھی حضور علیہ السلام کو اللہ کے بندوں سے کتنا پیار ہے. بلکہ اللہ اکبر, حضور علیہ السلام کی محبت جو حضور نے لوگوں سے کی ہے, اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت کا سلیقہ ملے, ایک دوسرے سے محبت کا طریقہ ملے. اللہ اکبر. آج ہم بنام مسلم, ہمارے پاس ساری چیزیں تو ہے, لیکن ہمارے پاس ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے, ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ نہیں. ہم نے سیرت کے درس کو بھلا دیا, سیرت کے درس کو فراموش کر دیا, اور سیرت النبی سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے, ہم ایک دوسرے کی آبرو کے پیاسے ہوئے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کرنے پر آ گئے. پڑوسی سے پڑوسی کو امن نہیں, رشتہ دار سے رشتہ دار کو امن نہیں. اللہ اکبر. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے سے امن نہیں. اللہ اکبر. آئیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کی زندگی دیکھیں. اللہ اکبر. ایک فکر تھی, ایک سوچ تھی, ایک تصور تھا, ایک خیال تھا, اللہ کا کوئی بھی بندہ جہنم میں نہ جائے. حضور کی فکر تھی, حضور کی تڑپ تھی. ذرا توجہ کریں, اللہ کا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے. حضور علیہ السلام کو اس کی بہت فکر رہا کرتی تھی, اور جہنم سے لوگوں کو کے لیے حضور علیہ السلام بے انتہا محنت کرتے تھے. ہم لوگ دولت کمانے کے لیے, شہرت کمانے کے لیے, نام کمانے کے لیے, مرتبے کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں, اور حضور علیہ السلام لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے محنت کیا کرتے تھے. آئیے آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جنازے کو جاتے دیکھا. اللہ
اللہ اکبر. میں اپنے جوانوں کی اور اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. جنازہ ہم بھی جاتے دیکھتے ہیں, اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنازہ جاتے دیکھتے ہیں. میرے آقا نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کسی نے بتایا کہ وہ مسلمان نہیں تھا, یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے بلکہ یہ منکر اسلام کا جنازہ ہے, اسلام کا انکار کرنے والے کا جنازہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, حضور رونے لگے. اللہ اکبر. ایک کافر کا جنازہ, ایک کافر کا جنازہ دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اللہ کے حبیب سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, آقا کیا ہوا, آپ ایک کافر کے جنازے پہ رو رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اس کے جنازے پر اس لیے رو رہا ہوں کہ اس تک میرا پیغام نہیں پہنچ سکا, اس تک میرا پیغام نہیں پہنچ سکا. کاش اس تک اگر میرا پیغام پہنچ جاتا تو یہ دنیا سے جہنمی بن کر جانے کی بجائے یہ دنیا سے جنتی بن کر کے جاتا. حضور علیہ السلام کی فکر یہ تھی کہ کاش اس تک میرا پیغام پہنچتا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضور علیہ السلام کی فکر یہ ہے, بلکہ ایک مقام پر فرمایا کہ تمہاری اور میری مثال ایسے ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری اور میری مثال ایسے ہیں جیسے کسی جنگل کے اندر کسی نے آگ لگا دی ہو اور آگ کو دیکھ کر کے اللہ اکبر پروانے اس پر گر گر کر کے جل رہے ہوں اور میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ کھینچ کر بچا رہا ہوں. اللہ اکبر. اور تم مجھ پر سبقت کر رہے ہو, یعنی تم آگ میں گر رہے ہو. میری مثال ایسے ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اتنی کاوشیں کی کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب کہیں آپ ان کے غم کے اندر, آپ ان کی فکر میں اپنی جان نہ گوا دیں. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سوچ تھی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اتنے ہزاروں کے مجمع میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں, آج ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, بتاؤ کیا ہم کسی کو نشے میں دیکھ کر ہم بھی تڑپتے ہیں کہ میرا یہ بھائی جہنم میں جا رہا ہے, میں اس کو بچانے کی کوشش کیسے کروں؟ کیا ہم کسی کو نماز چھوڑتا دیکھ کر, مسجد کو ویران کرتا دیکھ کر کیا ہمارے اندر بھی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو کس طریقے سے بچانے کی کوشش کروں, اس کو جہنم کی آگ سے میں کیسے بچاؤں؟ کیا ہم کبھی اس کی فکر کرتے ہیں؟ بلکہ معاذ اللہ کسی اور کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا تو دور کی بات ہے. آج کل کے مسلمان الا ماشاءاللہ اس قدر بے باک ہو چکے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے بال بچوں کو جہنم کے اندر ڈھکیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, خود بھی جہنم کی راہ پہ چل رہے ہیں, دوسروں کو بھی جہنم کی راہ پہ لے کر جا رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, یاد رکھو ہمارے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے, جو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اللہ کا عذاب بڑا سخت ترین ہے. قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. مجھے بتاؤ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارے سر میں صرف درد پیدا کر دے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے, اس سے تڑپتے ہیں. اگر کمر کے اندر درد ہو جائے تو انسان اس سے تڑپتا ہے, اس کو برداشت نہیں کر سکتا. جو لوگ سر اور کمر کے درد کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے, وہ جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ اکبر. میرے آقا زمین پر اسی لیے آئے تھے تاکہ ہمیں جہنم سے بچائیں, حضور اپنی امت کو جہنم سے بچائیں, لیکن ہم نے مقصد میلاد کو فراموش کیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام غلبہ دین کے لیے آئے تھے, حضور اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تھے, حضور انداز زندگی سکھانے کے لیے آئے تھے, حضور ناز بندگی عطا کرنے کے لیے آئے تھے, حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم گناہوں سے رشتہ توڑ کر ہمارا رب سے رشتہ جوڑنے کے لیے آئے تھے. لیکن افسوس اللہ کے رسول علیہ السلام کی میلاد ہم مناتے تو ہیں لیکن مقصد میلاد کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور علیہ السلام کے دل میں امت سے محبت کتنی ہے, امت سے پیار کتنا ہے. آئیے مسلمان تو مسلمان, جو لوگ مسلمان نہیں تھے حضور ان سے کتنا پیار کرتے, حضور ان کے لیے کتنا تڑپتے تھے کہ یہ ایمان لائیں,
ان کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے کتنا بے چین ہوتے تھے. آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام ابتدائی دن دعوت کے، اسلام کے ابتدائی ایام ظاہری طور پر اعلان نبوت ہوا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر کسی ضروری کام سے تشریف لے جا رہے ہیں. آج ہم سب کچھ بنے لیکن انسان اور انسانیت کا درس ہم نے فراموش کر دیا. ہمارے اندر انسانیت کا، غالب نے کہا تھا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. آج ہم بہت کچھ بن گئے، انسان کہاں بنے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہمیں انسان بننے کا حکم دیا. انسان بنو انسان. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابتدائی دعوت کے دنوں میں ایک ضروری کام سے جانا تھا. اچانک کسی کی آہو فغاں کی آواز بلند ہوتی ہے. میرے آقا کی شان یہ تھی کہ حضور کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، حضور کسی کو درد میں نہیں دیکھ سکتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی کی آہو بکا کی آواز سن کر کے فرمایا کس کی آواز آ رہی ہے؟ کون رو رہا ہے؟ کون چیخ رہا ہے؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حبشی غلام ہے، سنا ہے وہ ابو جہل کا غلام ہے اور وہ اس وقت بیمار اپنی کٹیا میں کرا رہا ہے. تاریخ کے اوراق گواہ ہے وہ رحمت للعالمین اپنا کام چھوڑ کر اپنے قدم کو آگے بڑھانے کی بجائے اللہ کے رسول پیچھے کر لیتے ہیں اور اس غریب کی کٹیا میں تشریف لے جاتے ہیں. حالانکہ اس وقت غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بکری بھیڑ اور جانوروں کی جتنی عزت تھی اتنا بھی غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر، غلاموں کا حال جانوروں سے بدتر تھا اور لوگ ہمیشہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں لیکن گرے پڑوں کو کون پوچھتا ہے. لیکن یہ میرے آقا کی شان ہے، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. اللہ اکبر، میرے آقا ایک غلام جو آہ کرا رہا تھا، آہو بکا کر رہا تھا، میرے سرکار اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے سرہانے اس کے بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے. ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. اللہ اکبر، میرے آقا ایک غریب غلام کو غریب کیا کہوں بلکہ کوئی غریبی تو غلاموں کے پاس اس وقت تھی. اللہ اکبر، اس کے سرہانے اس کے بستر پہ جا کے بیٹھ گئے. اس کا حال یہ ہے وہ ابو جہل کا غلام ہے، وہ مسلمان نہیں ہے اور اس کے ماتھے پر، بیمار کے ماتھے پہ رسول اللہ نے اپنا دست کرم رکھا. اللہ اکبر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جیوتے مردے بھی سن کر وہ حال ہی اگر خود پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. جانے مسیحا اگر سرے بالی آ جائیں، جانے مسیحا اگر بیمار کے سرانے آ جائیں تو بیمار کی کیفیت کیا ہوگی. لیکن دل جیتنے کا سلیقہ کوئی اپنے نبی سے سیکھے، دلوں کو جوڑنے کا طریقہ کوئی اپنے نبی سے سیکھے، دلوں کو قریب کرنے کا طریقہ کوئی اپنے آقا سے سیکھے. اس غیر مسلم کی پیشانی پر اس کے بستر پہ بیٹھ کے حضور ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ پکارتا ہے ہائے مجھے سب نے ضائع کر دیا. جب میں طاقتور تھا لوگ مجھ سے کام لیتے رہے، اب میں بیمار ہوں لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا.
جیسی وہ کہتا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، حضور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مگر محمد تیرے سرہانے موجود ہے۔ جب وہ کہتا ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، میرے آقا فرماتے مگر محمد تیرے سرہانے موجود ہے۔ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت دیر ہوئی، حضور ہاتھ رکھے تو پھر قرار کیوں نہ آئے؟ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ اللہ اکبر، مجھے نزع چین بخشے، مجھے موت زندگی دے، وہ اگر میرے سرہانے دم بس انتظار آئے۔ اللہ اکبر، وہ اگر میرے سرہانے دم انتظار آئے۔ اللہ اللہ، جب میرے آقا نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اس کو قرار ہوا، جب اس کو اطمینان ہو گیا تو میرے سرکار اٹھ کر کے جانے لگے۔ کسی صحابی نے عرض کی آقا اتنے اہم کام سے جا رہے تھے اور آپ وہ چھوڑ کر ایک کافر بیمار کے سرہانے بیٹھ گئے، تو میرے آقا نے فرمایا کسی بیمار کے سرہانے چند لمحے بیٹھ جانا رات بھر جاگ کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اپنے نبی کی تعلیم ہے۔ جو رسول کسی کافر کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، آج اس رسول کے ماننے والی امت اپنے بھائیوں سے نفرت کرے، اپنے پڑوسیوں سے نفرت کرے، اپنے ماں باپ سے نفرت کرے۔ کہاں ہے؟ ہم دین سے کتنے دور ہو گئے۔ میلاد مصطفیٰ جان رحمت منانے والوں، یہ تو انسانوں کی بات ہے، میرے رسول کی شان یہ ہے، انہوں نے تو انسان جانوروں تک کا خیال کیا۔ میں بہت دیر تک آپ سے کچھ بات، حالانکہ میرا خیال تھا کہ بہت دیر تک کوئی گفتگو ہوتی، لیکن مجھے اب اپنے وقت پہ نکل کر اتفاق سے آج احمد آباد سے فلائٹ لینی ہے تو مجھے وہاں پہنچنا ہے، اور جو ہے وہ میں کچھ لیٹ ہوا آنے میں، اس لیے زیادہ روایتیں پڑھنے کی بجائے 2-3 باتیں پڑھ کے بات مکمل کروں گا، اور پھر آپ نعت شریف کی محفل میں پھر شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ نعت شریف سنیں گے، لیکن آپ 2-3 باتیں سنیں غور سے۔ انسان تو انسان، جانور کے ساتھ حضور علیہ السلام کا سلوک کیا؟ جانوروں کا خیال کون کرتا؟ جانوروں کا خیال کون کرتا؟ کسی کو نہیں ہے۔ اور جانوروں میں بھی وہ کتا جس کو سب جھڑکتے ہو نا، اس کو کتا کہتے ہیں۔ کتوں کی کیا حیثیت؟ بلکہ کسی کو گالی دینا ہو تو لوگ اس کو کتا کہتے ہیں نا، کتا گالی بن گیا ہے۔ مگر قربان اللہ کے رسول علیہ السلام ایک سفر میں، اور صحابہ کے ساتھ سفر میں، اور وہ سفر جنگ کا سفر ہے۔ سفر جنگ میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے، راستے میں دیکھا ایک کتیا ہے جو زمین پر اپنے پیروں کو پھیلا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کتیا کو بچوں کو دودھ پلاتا دیکھ کر فرمایا، پیچھے ہزاروں کا لشکر تھا کہ اگر یہ لشکر چلے گا تو اس کے چلنے سے کتیا اٹھ کر کے بھاگ جائے گی اور اس کے بچوں کے منہ سے دودھ نکل جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے صحابی کو وہاں کھڑا کر دیا، لوگوں سے کہا رستہ بدل کر کے جاؤ، اس لیے کہ کتیا یہاں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، تم اس کے قریب سے جاؤ گے تو یہ اٹھ کے بھاگ جائے گی، اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا۔ تو میرے نبی کو اتنا بھی گوارا نہ تھا کہ کسی کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے۔ رسول اللہ نے لشکر کا رخ موڑ دیا، ان کا راستہ بدل دیا، صرف ایک کتیا کو دیکھ کر کہ کہیں اس کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹ جائے۔ آج آپ اس پر حیرت نہیں کرتے کہ وہاں کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے؟ لشکر کا راستہ بدل دیا گیا، ڈامر کی سڑکیں نہیں تھی، سیمنٹ کی سڑکیں نہیں تھی، تو ڈنڈیوں کے کچے راستے سے گزرنا ہوتا تھا۔ جنگلوں میں راستہ بدلنے کا مطلب کیا؟ وہ بھی ایک دو انسانوں کا نہیں، ہزاروں لوگوں کا راستہ بدل دیا گیا کہ کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹ جائے۔
اتنا خیال ہے کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹنے کا، اور آج انسان صرف اپنے مفاد کی خاطر کسی کے منہ سے لقمہ چھین لے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کو پیسہ لے کے ہڑپ کر جاتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی سے قرضہ لے کر اس کو لوٹاتا نہیں۔ یعنی انسان آج کسی کو کھلانے کے موڈ میں نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا چھین کر کھانے کے موڈ میں ہے، اور انسان سب کا ہڑپ کرنے کے موڈ میں ہے۔ ذرا اس روایت پر آپ توجہ کریں، جسے کتے کے بچوں کے منہ کے دودھ کا خیال ہو اور لشکر کا رخ بدل دیا جائے۔ آج ہم کیا ہے؟ ہم تو آج اس مقام پر پہنچ گئے کہ چند سکوں کے عوض کوئی کسی کا قتل بھی کر رہا ہے، چند سکوں کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر کوئی کسی پہ جادو کرا رہا ہے، کوئی کسی کی آبرو سے کھیل رہا ہے۔ اس کا مطلب جو دین رسول اللہ لے کر آئے تھے اس دین سے ہم کتنا دور ہو گئے۔ ایک بات یہاں اور عرض کروں کہ آدمی چلے نارمل حالات میں کچھ محبت اور پیار کے موڈ میں ہوتا ہے، گفتگو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے، آدمی نارمل حالات میں کچھ پیار محبت کے موڈ میں ہوتا ہے، جیسے جلسہ ہے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں میں آپ کے ساتھ محبت کروں، لیکن ایک مقام آتا ہے جب بہت زیادہ حلم اور صبر والا آدمی بھی جذباتی ہو جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب انسان اس سے دشمنی کرے، جب انسان اس سے دشمنی کرے تو پھر انسان محبت کی بات نہیں کرتا۔ آپ بڑے بڑوں کو دیکھنا، سب کے معاملے میں محبت کی بات کریں گے، لیکن جب خود کی باری آئے گی کہ کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، کوئی اس کو مار رہا ہے، کوئی اس کے اوپر فکرے کس رہا ہے، تو بہت سنجیدہ لوگ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا ایسا مقام ہوتا ہے اپنی ذات کے انتقام کو لے کر کہ بہت سنجیدہ لوگوں کو بھی بہت جذباتی ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے عدم تشدد کی تحریک چلائی، میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں، بڑی بڑی تحریکیں چلائی، لڑیں گے نہیں، مر جائیں گے، ماریں گے نہیں، یہ وہ، لیکن جب ان کی ذات پہ باری آئی تو وہ خود بڑے متشدد نظر آئے کہ انتقام لینے میں آگے آگے نظر آئے۔ میں کسی کا نام نہیں ذکر کر رہا ہوں، اگر یہاں پر جو تاریخ ہسٹری میں جو لوگ مہارت رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انہیں پتا ہے ذات کا معاملہ آتا ہے تو آدمی پھر صبر اور حلم اور اخلاق کی بات نہیں کرتا، دوسروں کی بات آتی تو بڑی پیار محبت کی، اس کو یوں کہہ لیں آپ اپنی زبان میں کہ دوسروں کی آنکھ میں انگلی جاتی ہے تو احساس نہیں ہوتا، جب خود کی آنکھ میں انگلی جاتی ہے تب آدمی ساری سنجیدگیوں کے اور ساری متانتوں کو پیروں تلے کچل کر پھر صرف انتقام کی بات کرتا ہے۔ لیکن اس مقام پر پہنچ کر جب ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے نبی کو وہاں بھی بے مثل بے مثال پاتے ہیں، حسن میں صرف نہیں، علم میں صرف نہیں، تقوی میں صرف نہیں، معجزات میں صرف نہیں، بلکہ ذاتی انتقام کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام اس قدر سنجیدہ اور اس قدر جو ہے وہ متانت کا اظہار کرتے ہیں کہ فرشتے بھی حیرت کرتے ہوئے نظر آئے۔ آئیے اس کی مثال دیکھیں۔ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے میرے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا تھا؟ توجہ کریں اور پھر سوچیں سیرت کے اس پہلو کو لے کر۔ ابھی باپو نے جو بات فرمائی کہ ہمیں حکم دیا گیا حضرت امام مجدد الفسانی نے کہ ہمیں نہ اللہ بننا اور نہ رسول اللہ بننا، یعنی اپنی ذات کو اس مقام پر نہیں رکھنا کہ ہم جو کہے وہ سب مان لیں، ہے نا؟ یہ شان تو صرف اللہ کی ہے اور اس کی عطا سے پھر اس کے رسول کی ہے نا؟ آپ نے سنا ابھی حضرت نے فرمایا پھر اس کی تشریح آگے آتی ہے، لیکن اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ لیکن اللہ اکبر، وہ رسول جس کی بے ادبی کفر تک پہنچا، بلکہ ان کی ادنا سی بے ادبی، ہلکی سے ہلکی بے ادبی انسان کو کافر بنا دیتا ہے، ٹھیک؟ بلکہ حضرت امام قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک فرما دیا
کہ کوئی حضور کی نالین کی بے ادبی کر دے تو بھی وہ کافر ہو جاتا ہے نا. اور الحمدللہ میں اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ حضور کی ادنا کوئی گستاخی بے ادبی کرے وہ کافر. کافر تو ہے ہی ہے. ہم تو اس کو حضور کی بے ادبی کرنے والے کو تو حلالی بھی نہیں سمجھتے. یہ ہمارے جذبات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے نا. حضور کی نالین کی کوئی بے ادبی کرے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. جس نے حضور کی بے ادبی کی پھر وہ چاہے کوئی ہو, اس کے ساتھ کتنے ہی بڑے ٹائٹل لگے ہوں, ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. جیسا کہ اس صدی کے اندر, پچھلی صدی کے اندر جب لوگوں نے حضور کی بے ادبیاں کی, گستاخیاں کی, تو ان لوگوں کو علماء حرمین شریفین نے جو ہے وہ ان کی تکفیر کی. اور الحمدللہ ہمارے امام اہل سنت نے اس کو حسام الحرمین کی شکل میں شائع کیا. اور الحمدللہ ہم اس کو ماننے والے لوگ ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں اس میں کوئی تردد نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں رسول اللہ کی خاطر یہ چیز کیا, ہم تو یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو بھارا کروں میں. حضور کی عزت اور ناموس کے معاملے میں کوئی کمپرمائز ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی کہیں کسی طرح کا کمپرمائز کرتا ہے تو اس کا ایمان نامکمل ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضور کی شان اور فوال ہے. لیکن جس کی بے ادبی کافر بنا دے, جس کی بے ادبی مرتد بنا دے, اس رسول نے اپنی ذات کی خاطر کتنے حلم کا اظہار کیا. ام المومنین پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا؟ ام المومنین کو خیال تھا کہ حضور علیہ السلام کہیں گے کہ احد کا دن میرے لیے بہت سخت ہے, کیونکہ احد کے دن حضور علیہ السلام نے اپنے 70 جانثاروں کا جنازہ اٹھایا. احد کے دن 70 جانثاروں کا جنازہ اٹھایا, اور یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا. وہ احد کا دن ہے. حضرت امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹے گئے, ان کے کان کاٹے گئے, ان کی انگلیاں کاٹی گئی, ان کے سینے کو چیر کر کے ان کا کلیجہ چبا چبا کر کے تھوک دیا گیا. یہ احد کا دن ہے. حضرت مصعب ابن عمیر, حضرت عبداللہ ابن جہش اور ان جیسے میرے آقا کے جانثار اس دن شہید ہوئے. تو ام المومنین کا خیال تھا, بلکہ اس دن تو حضور کے دندان بھی شہید ہوئے, اس دن تو حضور کے گھٹنے بھی زخمی ہوئے, حضور علیہ السلام کا خون بہا, حضور پہ حملہ کیا گیا, حضور کے گالوں میں کڑیاں گھس گئی, حضور علیہ السلام کو گڑے کی طرف ڈالا گیا, اور بھی بہت سی باتیں ہوئی. ام المومنین کا خیال تھا حضور اسی دن کا نام لیں گے. لیکن میں کوئی اس پہ تبصرہ کرنے کی بجائے اپنی ماؤں سے, بہنوں سے اور آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, یہ جو دین اللہ کا ہم تک پہنچا ہے, حضور نے کتنی محنت اور مشقت کی ہے تب اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے. لیکن ام المومنین کے خیال میں یہ تھا کہ احد کا دن سب سے سخت ترین دن ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا, عائشہ, میرے لیے احد سے بھی زیادہ جو سخت ترین دن تھا اس دن کو کہتے ہیں طائف کا دن. میدان طائف کا دن میرے لیے بڑا سخت ترین دن تھا. بس اسی پہ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. کیسے سخت تھا؟ احد میں 70 جنازے اٹھائے, اس سے بھی سخت ترین دن. احد میں دندان شہید کروائے, اس سے بھی سخت ترین دن. احد میں گھٹنے زخمی ہو گئے, اس سے بھی سخت ترین دن. اللہ اکبر, میرے آقا نے طائف کے دن کو قرار دیا. جنہیں معلوم ہے انہیں معلوم ہے, جنہیں نہیں معلوم ہے وہ دل کے کانوں سے طائف کے دن کا واقعہ سنے. سیرت کی تمام کتب کے اندر طائف کا واقعہ موجود ہے, جس کو میں سیرت کی کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, تاکہ میرے جوان جو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھتے ہوں, یا بہنیں بے پردہ گھومتی ہوں, یا کوئی سود کا دھندا کرتا ہو, یا کوئی نشے کو بیچتا ہو, یا کوئی
خود نشہ کرتا ہو، یا کوئی کسی عورت پر گندی نظر ڈالتا ہو، یا کوئی جھوٹ بولتا ہو، یا کوئی فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا ہو، یا کوئی بندہ مسجد کو ویران کرتا ہو، یا کوئی بندہ قرآن کو چھوڑ چکا ہو، یا کوئی بندہ داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھینک رہا ہو، یا کوئی بندہ یہود و نصارہ کی مشابہت کر رہا ہو، یا کوئی بندہ آج کے فیشن کے دور میں پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر جینس پہن کر اترا رہا ہو اور اپنے سطر کو لوگوں کے سامنے کھول رہا ہو، اگر کوئی بندہ ہیرو ہیروئن کو اپنے لیے آئیڈیل بنا چکا ہو، ان کو خیال آنا چاہیے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارے میرے نبی نے اس کلمے کو، اس نماز کو، اس قرآن کو، اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت فرمائی ہے۔ حالانکہ عنوان اس طرز پر میرا نہیں ہے، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ذات کے لیے ہم نے بڑے بڑوں کو جذباتی ہوتے دیکھا، لیکن رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے کس قدر حلم کا مظاہرہ کیا۔ یہی منزل آتی ہے جب پہچان ہوتی ہے اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میرے لیے سب سے مشکل ترین دن طائف کا دن تھا۔ طائف اصل میں 60 یا 70 کلومیٹر مکہ المکرمہ سے دور ایک خوبصورت مقام ہے، صحت افزا مقام ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کشمیر بہت خوبصورت اور ٹھنڈا علاقہ ہے، ایسے ہی مکہ المکرمہ سے قریب طائف ایک مقام ہے جہاں پر جو ہے وہ باغ ہے، کھیتیاں ہیں، پھل فروٹ، نہریں ہیں اور بہت خوبصورت سا علاقہ ہے۔ بلکہ وہاں جیسے ہمارے یہاں برف باری ہوتی ہے ویسے کسی خاص موسم میں وہاں بھی بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بلکہ مکے میں گرمی ہوتی ہے بہت شدید، لیکن تب بھی وہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ جب مکے کے لوگوں نے اللہ کے رسول میرے اور تمہارے نبی کی بات نہیں سنی، مکے والوں نے حضور کو گالیاں دی، مکے والوں نے حضور علیہ السلام کے لباس اقدس پر حملہ کیا، مکے والوں نے میرے تمہارے نبی کو زخمی کیا۔ اللہ اکبر، یہ تک تمہارے میرے نبی کے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، پیچھے سے ابو جہل آتا ہے، حضور کا سر پکڑتا ہے اور کعبے کی دیوار سے ٹکرا دیتا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی دیوار سے حضور کا سر ٹکرایا جاتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کا سر پھٹ جاتا ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے زخمی سر کو لے کر جب گھر پہنچتے ہیں تو ام المومنین اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر میرے نبی کے سر پہ کپڑا باندھ دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر پہنچ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کو تکلیف ہے، آپ جانتے ہیں سر کا درد بہرحال درد ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا امیر حمزہ گئے ہوئے تھے شکار پر اور بہت فاتحانہ شان سے جب شکار لے کر کے آئے، آپ کی بیوی نے کہا حمزہ تم شکار کرتے پھرتے ہو اور دیکھو تو صحیح عبداللہ کے در یتیم پر کیا گزرتی ہے۔ اگر آج عبداللہ حیات ہوتے تو کیا اسی طرح ان کے شہزادے کے ساتھ ہوتا؟ انہیں اسی طرح کعبے کی دیواروں سے ٹکرا کے زخمی کیا جاتا۔ بہت سخت و سست کہا۔ حضور علیہ السلام کی چچی نے حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا کو، امیر حمزہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا دیکھو حضور عبادت کر رہے تھے، ابو جہل نے سر ٹکرا کے زخمی کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ گھر نہیں گئے، شکار کو وہیں چھوڑا اور اس کے بعد مطاف میں آئے تو دیکھا ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس کی گردن پکڑی اور جیسے حضرت امیر حمزہ کی اہلیہ نے بتایا تھا ویسے اس کا سر بھی کعبے کی دیوار میں ٹکرایا اور اس کو پھینکا زخمی کر کے اور حضور کے گھر آئے، فاتحانہ شان سے کھڑا کہا اے محمد خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ابو جہل سے۔ سرکار نے سر اٹھا لیا، کیا کہا؟ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ کیا کہا؟ بدلہ لیا؟ کیا کیا؟ کہا اس نے تمہارا سر ٹکرایا کعبے کی دیوار سے، میں نے بھی اس کا سر ٹکرا دیا اور وہ زخمی ہو کے میں نے اس کو پھینک دیا، اب خوش ہیں آپ؟ حضور نے فرمایا چچا میں بدلہ لینے پہ خوش نہیں ہوتا، میں بدلہ لینے پہ خوش نہیں ہوتا، اگر میری خوشی چاہتے ہیں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ امیر حمزہ کہتے ہیں اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو آپ پھر گواہ ہو جائے، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کو مکے والوں نے بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے، کبھی حضور کی شہزادیوں کو طلاق دی گئی، کبھی 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر
हुजूर को उनके घर वालों के साथ कैद कर दिया गया, सोशल बाइकाट किया गया, बहुत तकलीफें दी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने चाहा जब मक्के वाले मेरी बात नहीं मानते तो मक्के से करीब में 60-70 किलोमीटर एक मकाम है ताइफ, वहां चल के उनको समझाते हैं, उन लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देते हैं। जब मेरे आका वहां पहुंचे तो ताइफ के सरदारों से हुजूर ने कहा कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं। उन बदबख्तों का जवाब ये था, अगर अल्लाह ने तुझे रसूल बनाया तो गोया कि वो काबे का गिलाफ खुद ही फाड़ रहा है। इस तरह की गंदी बातें की। कहा, और किसी बदबख्त ने यह भी कहा कि माज़ अल्लाह आप ही मिले थे अल्लाह को नबी बनाने के लिए और कोई नहीं मिला था। अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह की बदबख्तियां, गंदी बातें की। और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ अगर वो इतना ही करते तो इतना भी जुल्म कोई कम न था। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक लड़कों का जुलूस, औबाश लड़कों का जुलूस रसूलुल्लाह के पीछे लगा दिया कि चिल्लाओ। और जो जुमले चिल्लाने के लिए कहे, अब मैं उसको नकल नहीं करता, मेरी हिम्मत नहीं है, इतने गंदे जुमले उन्होंने हुजूर के लिए कहे। जिसके कदमों को चूम कर अक्ल शऊर पाती है, उस रसूल को उन लोगों ने ताना दिया, मजनून होने का ताना दिया, हुजूर को गाली दी, पीछे से चिल्लाते रहे। अल्लाह के रसूल अपना सफर जारी रखे और वो लोग कहते थे निकल जाओ हमारे शहर से। हुजूर जा रहे थे, जाने भी न दिया, दो तरफ से कतार बनाई, पीछे से चिल्ला रहे थे और आगे से दो तरफ से कतार बनाई। जरा ख्याल में लाए, तसव्वुर करें। और जिस वक्त तो फिल्म देखने को दिल चाहे, थोड़ा ये तसव्वुर करना हुजूर की मेहनत। जब मन चाहे दाढ़ी मुंडाकर गटर में फेंकने के लिए, तो ये तसव्वुर करना। जब नरम नरम गद्दों पे नमाज तर्क करने को दिल चाहे, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करना। कछवालो, आज तुम्हारी बस्ती में कोई दीन की दावत देने के लिए आता है तो तुम भी दो कतार बनगा करके खड़े होते हो, लेकिन कोई फूल निछावर कर रहा होता है, कोई गुलाब की पंखड़ियां डाल रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। लेकिन आज से कमोबेश 1500 साल पहले तुम्हारे और मेरे नबी अल्लाह के दीन की दावत लेकर ताइफ वालों के पास गए थे। पीछे से गालियां देकर के चिल्ला रहे थे और आगे से दो कतार लगी हुई थी और उनके हाथों में पत्थर थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे वो पत्थर बरसाते, दोनों तरफ से पत्थर बरसाते। यहाँ तक कि सीरत निगारों ने लिखा है, जब पत्थर हुजूर के जिस्म पे पड़े, कोई बज़ाहिर बचाने वाला न था, कोई दिफा करने वाला न था। हुजूर किसी को साथ नहीं ले गए थे सिवाय गुलाम के, एक गुलाम हुजूर के साथ थे, बाकी कोई न था। हुजूर को जब हर तरफ से पत्थर डाले गए, पूरा वजूद लहू लहान हो गया, कपड़े खून में लथपथ हो गए, सर से लेके पैर तक खून ही खून था। हत्ता के रसूलुल्लाह की नालैन खून से भर गई और जब चलने में दिक्कत हुई, ये एक सफर मेरे आका ने उम्मुल मोमिनीन को खुद बयान किया। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा था सबसे सख्त तरीन दिन कौन सा है, तो ताइफ का दिन बता के हुजूर ने ये बात खुद बयान की थी उम्मुल मोमिनीन से कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की नालैन शरीफ खून से भर गई। आप बताएं ना, खून कितना निकला होगा कि नालैन खून से भरी होगी, कितना खून निकला होगा कि नालैन खून से भरी होगी। आज हमारे पसीने निकलते तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन मुसलमानों, हमने सबकी मेहनतों का ख्याल किया, अपने नबी की मेहनत का क्या ख्याल किया, हमने सबकी कुर्बानियों को याद रखा, रसूलुल्लाह की कुर्बानियों को क्या याद रखा, हमने सबके कुर्बानियों के हवाले से कद्र करने की बात की, रसूलुल्लाह की कुर्बानियों को बुला दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, जब चलना न हुआ, खून से नालैन भर गई, कपड़े लिबास खून से लथपथ हो गए, हुजूर बैठ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम बतकाज़े बशरियत जब बैठ गए, अब हुजूर से में बज़ाहिर हुजूर चलना नहीं चाहते थे। ये तो नहीं कह सकता कि चलने की ताकत न रही, मेरा मतलब पूरा की पूरा अदब है, इश्क मोहब्बत है, तो लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जब चलना ना हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम बैठ गए। आका ने फरमाया, आयशा, जब मैं चलना ना हुआ और मैं बैठ गया
تو دونوں ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا گیا اور ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے پھر کھڑا کیا گیا اور میری پنڈلیوں پر جو ہے پھر پتھر مارے گئے. پنڈلی پیر کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پر ہڈی ہوتی ہے, ہڈی گوشت بہت کم ہوتا ہے, ہلکی سی چوٹ لگنے پہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. آج بھی قیدوں کے اندر جیلوں میں جب مجرم جواب نہیں دیتا, سچی بات قبول نہیں کرتا, تو اس کی پنڈلیوں پہ مارا جاتا ہے, اس کے ناخن کھینچے جاتے ہیں. اللہ اکبر. رحمت للعالمین کا وہ وجود ناز جو پھولوں سے زیادہ نازک تھا, جو پنکھڑیوں سے زیادہ نکھت رکھتا تھا. اللہ اکبر. جب اس نازنین پنڈلیوں پر, نازک پنڈلیوں پہ پتھر برسائے گئے, اللہ اکبر. حضور علیہ السلام فرماتے میں بیٹھتا تو مجھے اٹھا لیتے اور اٹھا کر کے پھر پتھر مارتے, میں بیٹھتا تو اٹھا لیتے پھر پتھر مارتے. آخرکار اس وادیوں سے جیسے تیسے نکلے. اللہ کے رسول ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کے بیٹھ گئے. اب آپ مجھے بتائیں, کوئی کسر چھوڑی؟ گستاخی بھی کی, گالی بھی دی, بے ادبی بھی کی, توہین بھی کی, مارا بھی, لہو لہان بھی کیا, خون بھی بہایا, سب کچھ کیا. آپ بتائیں کس میں اتنا ظرف ہے, کس میں اتنی برداشت ہے, کس میں اتنا حلم ہے؟ اور جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے تو آقا علیہ السلام نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی. بہت کم اٹھتی تھی نظر آسمان کی طرف, ہمیشہ جھکی رہتی تھی. میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. بہت کم نگاہ اٹھتی تھی, لیکن نگاہ اٹھی آسمان کی طرف تو دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں, اور اس بادل کے پاس میرے آقا نے جبریل کو دیکھا. جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ, جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا آپ کے اللہ نے دیکھا, آپ کے رب نے دیکھا, آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے آقا. اور اللہ نے پہاڑ کا فرشتہ میرے ساتھ بھیجا ہے, یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے, اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا, آپ جو کہیں گے یہ فرشتہ کرے گا, آپ کی کیا مرضی ہے. پہاڑ کا فرشتہ سلام کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کو پیس دوں, اس میں سے ایک بندہ بھی زندہ نہ بچے, اس کو پیس دوں میں. آپ مجھے بتائیں جس کو اتنا اختیار دیا گیا ہو, اتنا اختیار کہ اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑ ملا کر کے ان کو پیس دیا جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہاڑ کے فرشتے کی یہ بات, اچھا پھر اللہ نے اختیار دیا ہے, بے اختیار نہیں ہے, اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور پھر رسول اللہ نے جب سنا کہ حکم ہے کہ آپ جو کہیں گے, اشارے ابرو پر اہل طائف کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا, ان کا وجود مٹ جائے گا زمین سے, وہ قصے پاریدہ بن جائیں گے. لیکن میرے آقا نے جب جبریل اور پہاڑ کے فرشتے کی گفتگو سنی تو سرکار نے فرمایا میں بستیوں کو ویران کرنے نہیں آیا, میں لوگوں کو تباہ برباد کرنے نہیں آیا, میں لوگوں کو مٹانے کے لیے نہیں آیا. اللہ نے, میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا. اگر یہ مجھ پہ ایمان نہیں لاتے, میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی نسلیں ایمان لائے گی, ان کی نسلیں دین کو قبول کرے گی. میرے آقا نے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی, ان کے لیے بھی دعائے ضرر نہیں کی, ان کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نسلیں انشاءاللہ ایمان لائے گی. پہاڑ کا فرشتہ جب یہ سنتا ہے تو سن کر کے جو فرشتے نے جو بات کہی وہ یہ سیرت میں آتا ہے, یا رسول اللہ واقعی آپ وہی ہیں جس کے لیے اللہ نے فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم, آپ تو مومنوں پر کمال مہربان ہے, لیکن یہاں تو کافروں کے لیے بھی آپ اس قدر رحم اور کرم کی بات فرما رہے ہیں. واقعی آپ رؤوف بھی ہے اور آپ رحیم بھی ہے. خود کی ذات کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ انداز تھا. آپ سے پوچھتا ہوں کیا کچھ اس کا ایک ہلکا سا حصہ بھی ہماری زندگیوں میں ہے؟
بتاؤ، ایک ہلکا سا حصہ، اگر کسی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے ٹکرا جائے، اگر کسی کے پیر پہ کسی کا پیر پڑ جائے، ہم کتنے چراپا ہو جاتے. کوئی دھکا دے، دکھتا نہیں ہے نا. پہلا جملہ دکھتا نہیں، دھکے پر صرف اپنے رسول اتنے بلند، اور ذاتی معاملات میں انتقام کا معاملہ تھا ہی نہیں. حضور بے ضرر تھے. اسی لیے تو فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام جب آ رہے تھے، حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان کے لیے، جناب ابو سفیان ہر جنگ میں آگے رہے، لیکن جب مکہ فتح ہوا، حضرت عباس نے کہا آقا آپ ابو سفیان کے لیے کوئی جملہ کہہ دیں، اس کا دل خوش ہو جائے گا نا، وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو سرکار نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ لوگوں، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، ہم اس کو امان دیں گے، اس کو کچھ نہیں کریں گے. آپ غور کریں، جس شخصیت نے ہر جنگ کی قیادت کی، جب میرے رسول سے کہا گیا حضور اگر آپ کچھ کہہ دیں گے تو ان کا دل خوش ہو جائے گا، تالیف قلبی ہو جائے گی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کے گھر کو دارالامان قرار دیا. اب اور ابو سفیان کو بتایا جا رہا ہے ارے ہم تمہیں کیا کریں گے، بلکہ تمہارے گھر میں جو چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کریں گے. ابو سفیان کی ہمت بڑی، انہوں نے کہا میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے یا رسول اللہ. تو میرے آقا نے فرمایا پھر جو اللہ کے گھر میں کعبے میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے. حضور کعبہ بھی تو اتنا بڑا نہیں ہے رقبے کے اعتبار سے. کہا جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے. کہا یا رسول اللہ مسجد بھی تو اتنی بڑی نہیں ہے جتنی مکے کی آبادی ہے. فرمایا جو اپنے گھر میں چلا گیا ہم اس کو بھی امان ادا کرتے ہیں. اور وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا وہ جہاں دکھے اس کو قتل کر دینا. لیکن جب وحشی کو پتا چلا کہ مجھ سے میرے لیے کہا گیا جہاں دکھے اس کو قتل کر دے، وہ چلے آئے سامنے. جب چلے آئے تو لوگوں نے حضور وحشی آ رہا ہے وحشی. سرکار نے بات چھوڑ دو، اب وہ آ ہی گیا ہے تو چھوڑ دو، اس لیے کہ تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا. یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا دل. چھوڑ دو اس کو. جب وہ چھوڑ دیے گئے آ گئے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. ہائے ہائے چچا کے قاتل کو جا میں نے تجھے معاف کیا. جب کہا معاف کیا تو وحشی کلمہ پڑھ کے مسلمان. کوئی ایسا بھی ہے کلمہ پڑھ کے؟ اور جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو وحشی سے سرکار نے پوچھا تم نے شہید کیا تھا میرے چچا کو؟ ہاں. ذرا بیٹھ کے بتا مجھے کیسے شہید کیا تھا. حضور کے حکم پر حضرت وحشی نے پورا واقعہ شہادت حضرت امیر حمزہ کا بیان کیا. وہ کان کا کاٹنا، وہ کلیجے کا چبایا جانا، وہ انگلیوں کا، وہ کانوں کا، وہ ناک اور زبان اور ہونٹ کو کاٹ کر اس کا ہار بنا کر پہنا جانا، سب بیان کیا. سرکار سن کے روتے رہے. ایک جملہ کا صرف کہ میرے سامنے مت آیا کرنا ورنہ میرے چچا کی شہادت مجھے یاد آ جائے گی. میرے سامنے نہیں آنا. تو حضرت وحشی جب بھی آتے تھے حضور کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے اور ایک تمنا کرتے تھے کہ مجھے موقع ملے گا تو میں اس کا کفارہ ادا کروں گا. اور وہ پوری زندگی تمنا کرتے رہے کہ مجھ سے حالت کفر میں بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب میں ایمان لا چکا تو ایمان لانے کے بعد میں اس کا مکمل دعویٰ کروں گا، اس کو خلاف کو میں پور کروں گا. اور پھر اللہ نے ان کو موقع دیا کہ جب یمامہ کی جنگ ہوئی، مسلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو جناب وحشی بھی اس جنگ میں شریک ہوئے. اور جب جنگ میں شریک ہوئے تو آپ اسی کو ڈھونڈ رہے تھے، پیر آدمی کو مل گیا تو جا کر کے اسی کو قتل کیا اور اس کی لاش پہ پیر رکھ کے اللہ سے کہا اے اللہ میں نے اپنے دور کے بڑے عظیم انسان کو شہید کیا تھا جب میں مسلمان نہیں تھا، اور اب میں مسلمان ہوا ہوں اپنے دور کے بڑے بدترین انسان کو میں نے قتل کیا ہے. مولا یہ قتل کرنے والی نیکی کو اس شہید کرنے والے گناہ پر کفارہ بنا دے. حضرت وحشی نے اس سے پتا چلا لوگوں اپنے دشمنوں کو موقع دیا کرو دوست بننے کا. مولا کائنات فرماتے ہیں دشمن کو 1000 بار موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے.
दोस्त को एक मौका मत दो कि वो तुम्हारा दुश्मन बने। हमें जोड़ने वाला बनाया, तोड़ने वाला नहीं। हम लोग जोड़ने वाले, हमें जोड़ना होगा, तोड़ना नहीं होगा। हमारे नबी दिलों को जोड़ने आए थे, हमारे नबी एक दूसरे को करीब करने आए थे। आए हम भी एक दूसरे के दिलों को जोड़े। बल्कि फवाइदुल फवाद में तो हजरत महबूब इलाही ने जो रिवायत बयान की वो ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से फरमाया, ए आयशा, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। और जब ये बात सिद्दीक अकबर को पता चली, रो पड़े सिद्दीक अकबर। तवज्जो करना, रो पड़े सिद्दीक अकबर। तो सिद्दीका ने कहा, बाबा टूटे हुए दिल को जोड़ने पे बेहिसाब जन्नत मिल रही है और आप इस पे रो रहे। फरमाया, मेरी शहजादी, तुमने तो एक रुख देखा तस्वीर का, मैं दूसरा देख करके रो रहा हूँ। टूटा दिल जोड़ दिया जाए तो बेहिसाब जन्नत मिले, लेकिन अगर किसी का दिल तोड़ दिया जाए तो बेहिसाब जहन्नम में भी तो जाना पड़ेगा। इसको मैं देख सोच करके रो रहा हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, जिन बीबियों के साथ जिंदगी गुजारते हो कब तक उनका दिल तोड़ोगे? जिन दोस्तों के साथ बैठते हो कब तक उनका दिल तोड़ोगे? जिन माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, कब तक उनका दिल तोड़ोगे? सबका दिल तोड़कर कब तक के अपने आप को खुश करने की कोशिश करोगे? सुन लो, दूसरों की खुशियों को छीनने वाला न जिंदगी कभी खुशियां पाता है, न आखिरत में कभी खुशियां पाता है। लेकिन हाँ, दिल जोड़े जाएंगे तो उन्हीं के जो रसूलुल्लाह के दिल का ख्याल करते हैं। लेकिन जिनको हुजूर के दिल का ख्याल नहीं, फिर उनके लिए अपना मसलक तो यही है ना कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसपे ताज़ीमे हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। आइए हम सब दिलों को जोड़ने वाले बने, मोहब्बतों के दाई बने, एक दूसरे से प्यार करें। मिलादुन नबी का पैगाम यही है। आपसे मेरी गुजारिश है, आप जुलूस निकालते हैं, जलसा करते हैं, आप सब करते हैं, लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि अपने पास पड़ोस में जो गैर मुस्लिम है उन लोगों के पास मिलाद के दिन पहुंचकर मिठाई देकर कम से कम हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी का कोई एक वाकया किसी गैर मुस्लिम को बताएं। इस तरह भी मिलाद मनाएं ताकि लोगों को पता चले। आज हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों को गलत फहमियां हैं, हालांकि हमारे नबी इतने अच्छे हैं कि उनकी जिंदगी अगर किसी को पता चल जाए, इंसान उनका कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए, और अगर वो कलमा न पढ़े, उसके मुकद्दर में कलमा नहीं लिखा है, कम से कम उसके दिल के अंदर जो नफरत की आग भड़क रही है वो नफरत की आग खत्म हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बतों की बात की है जो मैंने पेश की आपके सामने। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, देखो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किस कदर, हुजूर के जिंदगी के वाकयात याद कर लो, किसी को एक वाकया ही बताओ। हुजूर सबका जिक्र किया ना, हुजूर का भी जिक्र करो। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक सफर में थे। उस सफर के अंदर जब वो हुजूर अलैहिस्सलाम का बिस्तर एक दरख्त के नीचे बिछाया गया। तवज्जो करें, ये सब स्टोरियां याद है, हुजूर की सीरत के वाकयात वो भूल जाते। बिस्तर हुजूर का बिछाया, ऊपर दरख्त में एक घोंसला था, चिड़िया का घोंसला। सहाबा ने सोचा चिड़िया आएगी, चिल्लाएगी, या हो सकता बीट भी कर दे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का बिस्तर है दरख्त के नीचे, इससे पहले कि बिस्तर पे हुजूर आराम के लिए लेटते, उन लोगों ने वो घोंसला वहां से हटा दिया। चिड़िया नहीं थी उस घोंसले में, हटा दिया। चिड़िया आई, अपना घोंसला देखा, या घोंसला नहीं मिला, तो वो हुजूर के सर के इर्द गिर्द मंडलाने लगी और आवाज निकालने लगी। हुजूर के सर मुबारक के आसपास मंडला रही थी और आवाज निकाल रही थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, इसका घोंसला था यहाँ, इसका घोंसला था? जी या रसूलल्लाह था। फरमाया, ये चिड़िया मुझसे फरियाद कर रही है कि आपके यारों ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जल्दी से इसका घोंसला जैसा था वैसे यहाँ पर रख दो। किसी का अगर घर उजाड़ो, हुजूर का जुमला सुने, सरकार का, अगर तुम किसी का घर उजाड़ोगे अल्लाह तुम्हारे घरों को भी उजाड़ दे। जो परिंदे के घोंसले को उजाड़ने की इजाजत न दे, वो बस्तियों को, इंसानों के घरों को उजाड़ने की बात कब करेंगे? ये जो ट्रेनों के अंदर बम धमाके होते हैं, करने वाले करते हैं, खुदकुश हमले करते हैं या दहशत गर्दी करते हैं,
ان کا تعلق رسول اللہ سے ہے ہی نہیں. جس کا تعلق حضور سے ہوگا وہ دہشت گردی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جس رسول نے چڑیا کے گھونسلے کے اجڑنے پہ آنسو بہائے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک سفر میں ہے, ایک تالاب ہے, اس تالاب کے پاس حضور کا بستر لگنا ہے, رات کو آرام کرنا ہے. تو تالاب کے اندر مینڈک ہوتے ہیں نا, مینڈک. تو صحابہ کو خیال آیا کہ یہ مینڈک ٹرائیں گے رات کو, حضور کے آرام میں خلل ہوگا. تو انہوں نے پانی نکال کر کے پھینکنا شروع کیا تاکہ مینڈک یہاں سے ہٹ جائے. اللہ کے رسول نے, میں نہیں, ایسا نہ کرو, یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے جو مینڈک کا, چڑیوں کا خیال کرے. اور یہاں ایک بات مجھے بہت پسند آتی ہے, جو رسول چڑیوں کی فریاد سن کر کے بے چین ہو جائے. ہائے ہائے, جو رسول چڑیوں کی فریاد کو سن کر کے بے چین ہو جائے, وہ ہم غلاموں کی فریاد کو سن کر کے کب جو ہے وہ نظر انداز کر سکتے ہیں. بس اتنا ہونا چاہیے, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو وہ کوئی کہ آہ کرے دل سے کوئی آہ کرنا سیکھ جائے, پھر ان کا کرم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے قریب آنے کی توفیق دے, اور حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کو حفظ جان بنانے کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو, اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کو اٹھ کے جانا نہیں ہے, شاید ابھی پروگرام جاری رہے گا, چلتا رہے گا. تو اس طرح کی خوبصورت محفلیں بڑی محنت سے سجتی ہیں, اس لیے میری گزارش ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ نہ اس میں ڈسٹرب نہیں کریں, اس کو توڑ جوڑ نہ کریں. آپ حضرات جو بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں, اور ابھی پروگرام آگے جو چلے گا تو پروگرام والوں کا سپورٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لے گیا جان و دل جسم سے کھینچ کر, لے گیا جان و دل جسم سے کھینچ کر, ہاں مگر روح کو تازگی دے گیا. عزیزان گرامی, تمام گزارش ہے کہ جتانے پڑھا سید صاحب لکھنے تھا تو برائے کرم مہربانی کو نہیں جو ذرا ڈسٹرب نہ کریں گے کہ تلا کر وقت بتنے کے نکلنا ہوا ہے, تو برائے کرم مہربانی کو وسیلہ کر تو ملاقات کرے کو نہ اچھی.